وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 31، جس کا ترجمہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ اب پہلی جو آیت تھی اس میں فرمایا گیا تھا کہ ہم آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے والے ہیں، مگر خلافت پورے علم کے بغیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ بادشاہ کو اپنی رعایا کے سارے حالات کا جاننا ضروری ہے، اس لیے اب ان کو علم عطا فرمانے کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ پہلا جو لفظ ہے وہ علامہ تعلیم سے بنا ہے، جس کے معنی ہے آہستہ آہستہ علم دینا اور سکھانا۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو حق تعالیٰ کی ذات و صفات اور سارے ایمانیات کا علم جو ہے وہ ان کو ان کی پیدائش سے پہلے ہی دے دیا گیا تھا، اسی لیے تو انہوں نے جب چھینک آئی تھی تو الحمدللہ کہا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور ذات کا ذکر ہے۔ پھر جیسا کہ روایات میں بھی آتا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ پیدا ہوتے ہی ساق عرش پر لکھا ہوا حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھ لیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس سے معلوم ہوا کہ نبی آخر الزمان سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جانتے ہیں اور ان کی نبوت اور رسالت کو بھی پہچانتے ہیں اور لکھے ہوئے حروف کو بھی پڑھ لیتے ہیں، مگر ساری چیزوں کا جو علم عطا کیا گیا تھا وہ پیدائش کے بعد عطا کیا گیا تھا۔ اب یہاں پر یہ بات بھی آپ کے پیش نظر رہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو نہ تو کسی مدرسے میں جانا پڑا، نہ کسی استاد کی شاگردی کرنی پڑی، بلکہ بطور الہام خود بخود سب کے سب علم جو تھے وہ ان کو آ گئے۔ جیسے کہ ہم سب کے مرنے کے بعد ہم سب کو عربی زبان آ جاتی ہے، یعنی کوئی بھی شخص اگر مرتا ہے فوراً سے پہلے اس کی جو زبان ہے خود بخود عربی ہو جاتی ہے۔ قبر کے سوال جواب اور محشر کا حساب کتاب اور جنت والوں کی بول چال سب عربی زبان ہے، تو سب کو عربی آ جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بھی الہام کے ذریعے سارے کے سارے علم جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے عطا کر دیے گئے۔ اگلا لفظ آدمہ ہے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ نام ہے۔ آدم کے کیا معنی ہیں؟ آدم یا تو ادومت سے بنا ہے جس کے معنی ہے گندمی رنگ، اور یا ادیم سے بنا ہے جس کے معنی ہے ظاہری زمین۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو رنگ مبارک تھا وہ گندمی تھا، اور آپ کا جسم مبارک ظاہری زمین کی مختلف مٹیوں سے مل کر بنا تھا، اس لیے آپ کا نام آدم ہوا، اور آپ کی اولاد کو آدمی یعنی آدم والا کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام انتہائی خوبصورت تھے، اور آپ کا جسم مبارک 60 ہاتھ جتنا تھا۔ جنتی لوگوں کا جو قد ہے وہ بھی اتنا ہی ہوگا۔ رہ جہنمی تو ان میں سے بعض اتنے بڑے ہوں گے کہ ان کی ایک داڑھ بقدرے پہاڑ ہوگی، استغفر اللہ۔ اگلا لفظ ہے اسماء۔ اسماء جو ہے وہ اسماء وسم یا سموں سے بنا ہے، جس کے معنی ہے علامت یا پہچان یا بلندی، اور اب نام کو بھی کہتے ہیں۔ تفسیر کبیر نے فرمایا کہ یہاں پہلے ہی معنی مراد ہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو فقط چیزوں کے نام ہی نہیں بتائے گئے، بلکہ ان کی حقیقتیں، ان کی خاصیتیں اور ان کا نفع نقصان، ان کا طریقہ استعمال اور ان کے بنانے کے طریقے، غرض یہ کہ ہر چیز کے حالات بتا دیے گئے سارے کے سارے، اور ہر حال اس چیز کی علامت تھی، اس لیے وہ سب اسماء میں ہی داخل ہیں۔ پھر آگے ہے کلھا۔ اس میں بہت گنجائش ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نام بھی حضرت آدم علیہ السلام کے علم سے باقی نہیں بچا۔ کلھا سب کے سب، ٹھیک ہے۔ جیسے خالق کلی شیء، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا ہر چیز کا خالق ہے، ایسے ہی یہاں پر کلھا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر نام والی چیز کے عالم ہیں۔
اب یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ یہ بھی خیال رہے آپ کے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو علم ہے وہ کتنی وسعت والا ہے. تو اتنی وسعت والا علم ہونے کے باوجود بھی ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے سامنے دریا میں ایک قطرے کے برابر ہے، کیونکہ ان کا علم ہر اس چیز کو بھی گھیرے ہوئے ہے کہ جہاں تک الفاظ اور نام بلکہ کسی کا خیال بھی نہیں پہنچتا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی بات ہو رہی ہے. اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 113 میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، یعنی کہ اور آپ کو ان تمام چیزوں کا علم عطا فرما دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. اب یہاں پر نہ اسم کی قید ہے، نہ الفاظ کی، اور نہ ہی حروف کی پابندی ہے. چلے اب یہاں پہ ہمیں کیا کلہا سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کے سارے نام بھی حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم فرما دیے. پھر اب تو حضرت آدم علیہ السلام کے علم کی کوئی انتہا ہی نہ رہی. روح البیان وغیرہ نے اس جگہ پر لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں اور اپنی اولاد کے سارے نام، حیوانات، جمادات، پرندوں، چرندوں، ہر وہ جاندار جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں، تمام شہروں، گاؤں، ہر کھاتی پیتی چیز اور جنت کی ہر نعمت، بلکہ یوں کہیں کہ ہر چھوٹی بڑی ہر چیز کا جو نام ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیا گیا. آگے ہے ثم عرضہم، یعنی پھر پیش کیا. اب یہاں پر دیکھیے پیش کرنے سے کیا مراد ہے. پیش کرنے سے یہ مراد ہے کہ صرف غائبانہ نام نہیں بتائے گئے، بلکہ وہ ساری کی ساری چیزیں قیامت تک جو آئیں گی وہ سب دکھائی بھی گئیں. یعنی جیسے کہ ریلوے، کار، گاڑیاں، یہ ہوائی جہاز وغیرہ، یہ موبائل فون، یہ جتنی بھی سیٹلائٹ سسٹم ہے، جتنی بھی یہ ترقی آج کل ہو رہی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو گزر چکی، جو موجود ہیں، جو کل قیامت تک یہ تمام چیزیں آئیں گی، ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری ٹی وی وغیرہ یہ سب کچھ ان کو دکھا دیا گیا. پھر ان سب کو دکھا کر ان کے نام اور ان کے بنانے کی ترکیبیں، ان کے سارے حالات، سارا علم ٹوٹلی ان کو عطا کر دیا گیا. پھر ان ساری چیزوں کو یہ جو بنائی تھی یہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سب کو دکھائی گئی. یہ سب چیزوں کو یعنی ثم عرضہم سے مطلب کہ یہاں پیش کر دیا پھر فرشتوں کے سامنے. اب فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ان ساری چیزیں ان سے پوچھا کہ اب یہ دیکھو یہ ساری چیزیں. ثم عرضہم علی الملائکہ، یعنی کہ ساری چیزوں کو پیش کر دیا علی الملائکہ، فرشتوں کے سامنے. اب فرشتوں کے سامنے پیش کر کے پوچھا گیا تو فرشتوں نے کیا کہا؟ فقال انبئونی باسماء. اب یہاں پر فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا کہ یہاں پر فرمایا کہ مجھے خبر دو باسماء ہؤلاء، ان سب ناموں کی. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ ساری چیزیں پیش کی اور پھر فرشتوں سے پوچھا کہ اب مجھے ان ساری چیزوں کے بارے میں بتاؤ. اِن کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں ان کے سامنے پیش کر کے فرما دیا تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور فرشتوں نے ان کے چھینک آنے پر الحمدللہ کہنے اور فرشتوں کو السلام علیکم کہنے سے ہی معلوم کر لیا تھا کہ یہ بہت برگزیدہ ہستی ہیں، بہت ہونہار ہستی ہیں، لیکن ابھی تک ان کی خلافت کے حقدار ہونے کی کوئی خاص وجہ معلوم نہ ہوئی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام، ان کی صفات، ان کا طریقہ استعمال، سب کچھ، ساری حقیقتیں حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں القاء کر دی. اس کے بعد ان تمام چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے دربار عالم میں سوال کیا کہ تم مجھے ان تمام چیزوں کے نام تو بتاؤ اگر تم لوگ اپنے خیال میں سچے ہو. تم کامل عابد ہو اور عابد جو ہے وہ خلافت کا کام انجام دے سکتا ہے جب کہ وہ چیزوں کے نام بتا سکے. تو ان پر اپنی عاجزی اور حضرت آدم علیہ السلام کی افضیلت اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ظاہر ہو گئی. اب یہاں پر دیکھیے کہ ہم نے اس آیت سے کیا سبق حاصل ہوا ہمیں کہ علم جو ہے وہ خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت اور چلا کشی سے افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی افضیلت جو ہے وہ علم ہی سے ظاہر فرمائی تھی. دوسرا یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں،
تیسرے یہ کہ بری چیزوں کا جاننا برا نہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہر بری اور بھلی ہر چیز کا علم دیا گیا تھا اور اس سے ان کی افضیلت کو ظاہر فرمایا گیا تھا۔ نیز سب سے بری چیز کفر ہے، اس کا بچنے کے لیے سیکھنا، یعنی کفر سے بچنے کے لیے کفر کو سیکھنا فرض ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں وہ فرشتوں سے افضل ہیں۔ یہاں میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی ڈیٹیل شیئر کروں گی کہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں، اور یہ عقیدہ کئی دلائل سے ثابت ہے۔ اس میں سے کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ نمبر 1 کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فرشتوں سے افضل ہیں، کیونکہ ہر شخص یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ بادشاہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بڑے مرتبے والا وہ شخص ہوتا ہے جو ولایت اور تصرف میں بادشاہ کا قائم مقام ہو۔ پھر نمبر 2 حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اور جسے زیادہ علم ہو وہ افضل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ زمر آیت نمبر 9 میں کہ تم فرماؤ کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں۔ پھر نمبر 3 حضرت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ فرشتوں سے افضل ہیں، کیونکہ سجدے میں انتہائی تواضع ہوتی ہے، اور کسی کے سامنے انتہائی تواضع وہی کرے گا جو اس سے کم مرتبے والا ہوگا۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 میں، جس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہان والوں پر چن لیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو تمام مخلوقات پر چن لیا، اور چونکہ مخلوقات میں فرشتے بھی داخل ہیں اس لیے ان پر بھی ان انبیاء کرام علیہ السلام کو چنا گیا، لہٰذا وہ فرشتوں سے افضل ہوئے۔ نمبر 5 اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں فرمایا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے، اور چونکہ عالمین میں فرشتے بھی داخل ہیں اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت ہوئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کے لیے رحمت مطلق ہیں تو یقیناً ان سے افضل بھی ہیں۔ نمبر 6 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمین میں ہیں۔ آسمانوں میں میرے 2 وزیر حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، اور زمین میں میرے 2 وزیر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ پیارا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کی طرح ہیں، اور حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام دونوں ان کے وزیروں کی طرح ہیں۔ اب دیکھیے جو علم ہے اس کے بہت سے فضائل ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کبیر اور تفسیر عزیزی سے کچھ علم کے فضائل جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ فقیہ ابو لیث سمرقندی نے فرمایا کہ عالم کی صحبت میں حاضر ہونے میں 7 فائدے ہیں، خواہ اس سے وہ علم حاصل کرے یا نہ کرے۔ کون کون سے فائدے ہیں؟ ایک یہ کہ وہ شخص طالب علموں کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے اور ان کا ثواب پاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ جب تک اس مجلس میں بیٹھا رہے گا گناہوں سے بچا رہے گا۔ تیسرے یہ کہ جس وقت اپنے گھر سے طلب علم کی نیت سے نکلتا ہے تو ہر قدم پر نیکی پاتا ہے۔ چوتھے یہ کہ علم کے حلقے میں رحمت الہی نازل ہوتی ہے جس میں یہ بھی شریک ہو جاتا ہے۔ پانچویں یہ کہ یہ علم کا ذکر سنتا ہے جو کہ عبادت ہے۔ چھٹے یہ کہ وہاں جب کوئی مشکل مسئلہ سنتا ہے جو اس کی سمجھ میں نہیں آتا اور اس کا دل تنگ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک منکسر القلوب میں شمار کیا جاتا ہے۔ ساتویں یہ کہ اس کے دل میں عزت اور جہالت سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ پھر علم کی فضیلت کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم دین مال پر 7 وجہ سے افضل ہے۔ نمبر 1 یہ کہ علم پیغمبروں کی میراث ہے اور مال فرعون، حامان، شداد اور نمرود کی میراث ہے۔ دوسرے یہ کہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے مگر
علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ تیسرے یہ کہ مال کی انسان حفاظت کرتا ہے مگر علم جو ہے وہ انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ چوتھے یہ کہ مرنے کے بعد مال تو دنیا میں رہ جاتا ہے اور علم جو ہے وہ قبر میں ساتھ جاتا ہے۔ پانچویں یہ کہ مال مومن اور کافر سب کو مل جاتا ہے مگر علم دین کا نفع ایماندار کو ہی حاصل ہوتا ہے، یعنی ایمان والوں کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ چھٹے یہ کہ کوئی بھی عالم سے بے پرواہ نہیں لیکن بہت سے لوگوں کو مالداروں کی ضرورت نہیں۔ ساتویں یہ کہ علم سے پل صراط پر گزرنے کی قوت حاصل ہوگی اور مال سے کمزوری حاصل ہوگی۔ قرآن کریم میں بھی علم کے بارے میں بہت سی جگہوں پر فرمایا گیا ہے، یعنی کہ علم والے اور بے علم ان کے بارے میں قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے، اور قرآن مجید میں 7 چیزوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتی۔ نمبر 1، عالم جاہل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پھر خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے، دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے، اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، سردی اور گرمی برابر نہیں ہو سکتی، زندے اور مردے یہ بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھیے کہ جو علم ہے، 7 پیغمبروں کو علم کی وجہ سے بڑے بڑے فائدے حاصل ہوئے۔ وہ کون ہیں؟ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے علم کی وجہ سے فرشتوں نے سجدہ کیا، یعنی کہ فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا، جو کہ ہم نے اسی آیت میں پڑھا ہے۔ پھر اس علم کی وجہ سے ہی حضرت خضر علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات عطا کی گئی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو علم نے ہی قید سے نکال کر تخت و تاج شاہی عطا فرمایا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم نے بلقیس جیسی صاحب جمال اور صاحب تخت و تاج والی بیوی عطا کی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو علم نے بادشاہی دی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علم نے ان کی ماں سے تہمت کو دور کروایا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر خلافت الہیہ اور شفاعت کبریٰ کا صحرا جو ہے وہ بھی علم کی وجہ سے بندھا۔ اب دیکھیے علم کی فضیلت کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سارے بندوں میں رب سے علماء ڈرتے ہیں، اور ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ جنت ڈرنے والوں کے لیے ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جنت علماء ہی کے لیے ہے اور دوسروں کو بھی انہی کے طفیل ملے گی۔ اور یہ بات بالکل ظاہر ہے، کیونکہ رب کو بغیر جانے، بغیر پہچاننے اس سے خوف کیسے ہوگا؟ علماء ربانی ہی اس کو خوب جانتے ہیں اور وہی اس سے خوف بھی کرتے ہیں، یعنی جس کو اللہ کے بارے میں علم ہوگا، جو اللہ کو جانتا ہوگا، پہچانتا ہوگا، وہی تو اللہ سے ڈرے گا۔ پھر ایک اور جگہ پہ حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ عالم کی بزرگی عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی تاروں پر۔ پھر تمام پر بادشاہ حکومت کرتا ہے مگر بادشاہ پر علم والا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا 4 شخصیتوں سے قائم ہے: عالم با عمل سے، علماء سے محبت رکھنے والے جاہلوں سے، سخی مالداروں سے، اور صابر فقیروں سے۔ اسی ضمن میں ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو ذر، تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک آیت سیکھی ہو، یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے علم کا ایک باب سیکھا ہو جس پر عمل کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، تو یہ تمہارے لیے 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے اور تمہارے دین کی بھلائی تقوی اختیار کرنے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔